ہسپتال کے ویران کوریڈور میں سناٹا تھا۔ سفید دیواریں، نرسوں کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز، دور کہیں کسی مونیٹر کی بیپ بیپ اور ہلکی ہلکی دواؤں کی بس۔ ان سب کے درمیان ایک بینچ پر سمٹی ہوئی ایک لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ عائشہ، وہ 20 سال کی نازک سی لڑکی جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے لرزتے ہاتھ بالوں میں الجھے ہوئے تھے، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہو، مگر ہر سانس کے ساتھ ضبط کی یہ دیوار ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے ایک ڈاکٹر باہر نکلا، سفید کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی ہمدردی جو ہمیشہ دکھ کی خبر سنانے والے چہروں پر ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر دھیمے مگر قطعی لہجے میں بولا، بیٹا، وہ اب نہیں رہے۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے ساکت نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ کوئی اس خبر کو جھٹلا دے، کہ کوئی کہہ دے کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے۔ مگر ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی نے ہر امید کو خاک کر دیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے ایک کمزور سرگوشی نکلی، پھر اچانک اس کا جسم جیسے جھنجھوڑ کر رہ گیا۔ وہ بینچ سے پھسل کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ ابو، ابو، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ دہائی دیتی رہی، جیسے اس کی آواز اس کے باپ تک پہنچ جائے گی، جیسے وہ لوٹ آئیں گے۔ ہسپتال کا عملہ دور کھڑا افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ ایک نرس آگے بڑھی، مگر ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ غم کو بہنے دو، بہہ کر ہلکا ہو جانے دو۔ یہ وہ درد تھا جسے لفظوں سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ عائشہ کی وجود میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اپنے سینے پر مارتی، کبھی زمین پر گرتی، کبھی خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ میں کیا کروں گی ابو؟ اس کی چیخ گونجی، وہ سوال جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی تصویریں جھلملا رہی تھیں۔ وہ دن جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جب اس کے باپ نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ عائشہ میری بیٹی، میں ہوں نا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مگر آج وہ ساتھ نہیں تھا، آج وہ خاموش تھا، آج وہ ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا۔ عائشہ کا پورا وجود جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ اس کا دل ایک بے انتہا خلا میں ڈوب رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ ابو، وہ بلک پڑی۔ دیوار سے سر ٹکائے، گھٹنوں میں منہ چھپائے، وہ نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا، باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس لمحے اس ہسپتال کے کوریڈور میں ایک بیٹی کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رب بہت مہربان ہے، وہ سب ختم کرنے کے بعد بھی سب دوبارہ شروع کرتا ہے۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا، صحن میں صفیں بچھا دی گئی تھیں، درمیان میں سفید چادر سے ڈھکا ہوا ایک جنازہ رکھا تھا، جس کے گرد رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر چہرہ سوگوار، فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو رونے کی آوازوں کے باوجود ہر ذی روح کو کاٹ رہی تھی۔ عائشہ زمین پر بیٹھی تھی، جنازے کے قریب، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ اس کے سامنے اس کا باپ لیٹا تھا، بے حس و حرکت، خاموش، ہمیشہ کے لیے۔ وہ جو ہر تکلیف میں اس کا سائبان تھا، آج وہ خود بے بسی کی تصویر بنا چادر کے نیچے سویا ہوا تھا۔ ابو، عائشہ نے سسکی لی، لرزتے ہاتھوں سے کفن کو چھونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں سفید چادر سے ٹکرائیں، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ابو، اٹھو نا، دیکھو سب آئے ہیں آپ سے ملنے، میں بھی تو ہوں نا، آپ کی عائشہ، آپ کی گڑیا۔ کوئی کیا کہتا، کون اسے سمجھاتا کہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگانے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے خود کو جھٹک کر آزاد کر لیا۔ نہیں، مجھے کسی کی تسلی نہیں چاہیے، بس میرے ابو کو لوٹا دو۔ چادر کے نیچے لیٹے وجود کو دیکھ کر اس نے آخری امید بھی کھو دی۔ کیوں گئے ابو؟
آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ وہ بین کرتی رہی جیسے اس کی صدا قبر کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ بیٹا صبر کرو، چاچو نے لرزتی آواز میں کہا، مگر خود ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے بچھڑنے کا صدمہ کیسے سہ سکتے تھے؟ مگر وہ جانتے تھے کہ اب یہی رسم ہے، یہی دستور حیات ہے۔ صحن میں موجود عورتیں چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھیں۔ مرد ایک طرف خاموش کھڑے تھے، نظریں جھکائے، جیسے موت کے اس منظر کے سامنے بے بس ہوں۔ کچھ دور چند بچے کھڑے تھے، حیران، اس منظر کو سمجھنے سے قاصر۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، جنازے کی تیاری مکمل ہے، دعا کے بعد لے جایا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ عشاء پر جیسے بجلی گری۔ نہیں، میرے ابو کو کہیں مت لے جاؤ، وہ یہیں رہیں گے میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھی، مگر چاچو نے اسے تھام لیا۔ بیٹا انہیں جانے دو، وہ اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو چکے ہیں، اور میرے دکھ میں کیا کروں؟ میں کس کے سائے میں جاؤں؟ کس کے کندھے پر سر رکھوں؟ کون کہے گا کہ عشاء میری بیٹی ہے؟ فضا میں ایک اذیت ناک سسکی گونجی اور عشاء پھر زمین پر بیٹھ گئی، بے جان سی۔ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ جنازہ اٹھا لیا گیا، کندھوں پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا دیا گیا۔ ہر قدم کے ساتھ عشاء کے آنسو تیز ہو رہے تھے، ہر سانس کے ساتھ اس کا درد گہرا ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا، جنازہ باہر نکلا، اور ساتھ ہی عشاء کے دل کا آخری سہارا بھی ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سب تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کے صحن میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی سیاہی چھانے لگی تھی۔ چند گھنٹے پہلے یہی جگہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف افسوس کرنے والوں کی بھیڑ تھی، مگر اب سب جا چکے تھے۔ بس ایک حولا رہ گیا تھا، ایک بھیانک دردناک حولا۔ برآمدے میں ایک طرف عشاء سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، دوپٹہ سرک کر کندھوں پر گر چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے سب ختم ہو چکا ہو، جیسے اس کے اندر کچھ باقی نہ رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گردن اٹھائی۔ اس کے چاچو سلمان صاحب دھیرے دھیرے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ وہ ایک عرصے بعد اتنے خاموش لگ رہے تھے جیسے خود بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بیٹا، ان کی آواز میں نرمی تھی۔ عشاء نے پلکیں جھپکائیں مگر کچھ بولی نہیں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہاں اکیلی کیسے رہو گی عشاء؟ آؤ میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ عشاء نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر جلدی سے سر جھٹک دیا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، چاچو کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، جیسے وہ خود کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہو، مگر ہر الفاظ کے ساتھ اس کی کمزوری جھلک رہی تھی۔ سلمان صاحب نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ گھر اب خالی ہو چکا ہے، یہاں صرف یادیں رہ گئی ہیں، اور یادوں کے سائے میں جینا آسان نہیں ہوتا۔ عشاء نے نظریں جھکا لیں، اس کے ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کا کونا مروڑنے لگے۔ مگر میں ابو کی یادوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ یہیں تھے، ان کی ہر چیز یہاں ہے، میں کیسے چھوڑ دوں سب کچھ؟ سلمان صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، جگہوں میں نہیں، اور تمہارے ابو کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم یہاں تنہا رہو، غم میں ڈوبی رہو۔ عشاء نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آنسو پھر سے پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے۔ لیکن چاچو، میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو کوئی نہیں رہا۔ سلمان صاحب کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ہوں تمہارا، تم میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گا، تم میرے ساتھ چلو گی بس۔ عشاء نے رو کر سر نفی میں ہلایا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سلمان صاحب نے اسے تھپکی دی، چلو بیٹا، رات ہونے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید تنہا رہو، تمہارا سامان میں صبح بھجوا دوں گا، ابھی بس میرے ساتھ چلو۔ عشاء نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کے آنچل کو مضبوطی سے پکڑا، آخری بار اس ویران گھر پر نظر دوڑائی اور بھاری قدموں سے اپنے چاچو کے ساتھ چل پڑی، ایک نئے سفر، ایک نئے گھر اور ایک نئی حقیقت کی طرف۔
وہ جانتی تھی کہ وہاں جا کر اسے دھتکار ملے گی، مگر کچھ دیر پہلے اس کے دماغ میں بھی یہی بات آئی تھی کہ وہ تنہا اس گھر میں کیسے رہے گی، کس طرح یہاں گزارا کرے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا تو اس پر بھی لازم تھا کہ وہ اپنے قدم اب پیچھے نہ لیتی۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا جب عشا اپنے چاچو کے پیچھے چلتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہوئی، سر پر چادر سختی سے لپٹی ہوئی، قدم بوجھل، چہرہ بے حد ستا ہوا، جیسے کسی بے یارو مددگار نے تھکن اور مایوسی کو اوڑھ رکھا ہو۔ دروازے کی چوکھٹ پار کرتے ہی اندر کی فضا بدل گئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی چاچی اور ان کی بیٹیاں عشا کو دیکھتے ہی چونکیں۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لو جی، یہ بھی آ گئی، سب سے بڑی بیٹی زویا نے طنزیہ لہجے میں کہا اور صوفے پر پیر سمیٹ کر بیٹھی۔ ہاں بھئی، یتیموں کا اور کہاں ٹھکانہ ہوتا ہے، دوسری بیٹی طوبیٰ نے نخوت سے کہا اور ناک چڑھا کر رخ پھیر لیا۔ عشا کا دل کانپ گیا۔ اس نے بے یقینی سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی رشتہ دار تھے جو اس کے باپ کی زندگی میں اس سے ہمدردی جتایا کرتے تھے؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ سلمان صاحب نے سخت لہجے میں بیٹیوں کو گھورا۔ یہ تمہاری بہن ہے، کیوں بات نہیں کرتے؟ زاہدہ بیگم جو اب تک خاموش تھیں جل کر بولیں، سلمان، تمہیں تو ہمیشہ دوسروں کا ہی خیال رہتا ہے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم پر ایک اور بوجھ آن پڑا ہے۔ بس کر دو زاہدہ، سلمان صاحب نے تھکے ہوئے مگر سخت لہجے میں کہا۔ یہ بچی ہے، اس کا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے، اور میں اسے اپنے در سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ زویا نے منہ چڑھایا۔ ہاں ہاں، سب کا درد بس ابو کو ہی ہوتا ہے۔ بس اب مزید ایک لفظ نہیں، سب اپنے کمروں میں جاؤ، سلمان صاحب نے غصے سے کہا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی چاچی نے تیز نظروں سے عشا کو دیکھا۔ یہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، سمجھی؟ کچھ دن رہو، پھر اپنی پھپھو کو فون کر کے یہاں سے چلی جانا۔ میرا گھر یتیم خانہ نہیں، میں تمہیں یہاں جگہ نہیں دوں گی۔ عشا کے لب کپ کپائے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جی ممی، لوگ تو یہی سمجھ کر یہاں پہنچ آئے ہیں جیسے یہ کوئی خیراتی ہے، طوبیٰ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے رشتہ دار ہونے کے باوجود اسے قبول کرنے کو تیار نہیں؟ اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں آ کر اس کو ذلت ملے گی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ پہلے ہی روز چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کو مروڑ رہے تھے۔ ارد گرد کی سرد مہری اس کے دل میں عجیب سی وحشت بھر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ کسی غلط جگہ پر آ گئی ہو، جیسے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ سامنے ایک کمرہ نظر آیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ بنا کچھ سوچے وہ اندر داخل ہو گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر لیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا تھا، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر ہوا کے جھونکوں سے کھڑکیاں ہلکی ہلکی چڑچڑا رہی تھیں۔ دروازے کی در سے آتی مدھم روشنی میں عشا نے کمرے کے کونے میں پڑی جائے نماز کو دیکھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جائے نماز اٹھائی اور زمین پر بچھا دی۔ اس کے گھٹنوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ وہ دھیرے سے بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ ذہن میں سو خیالوں کا طوفان تھا۔ سر جھکایا، ماتھا جائے نماز پر رکھا اور پھر جیسے دل کے بندھن ٹوٹ گئے۔ یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کی ہچکی بن گئی۔ لفظ لڑکھڑا گئے۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر تو نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ آنکھوں سے آنسو فرش پر ٹپکنے لگے۔ میرے بابا کو کیوں لے گیا؟ اللہ، وہی تو میرے واحد سہارا تھے، میں تو ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی، جیسے دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ یہ لوگ جنہیں میں اپنا سمجھ رہی تھی وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پرایا کر چکے ہیں۔ کمرے میں سسکیوں کی باز گشت تھی۔ اللہ، اگر تو نے میرا سب کچھ چھین لیا تو اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں اتنی اکیلی ہوں کہ مجھ سے یہ دنیا برداشت نہیں ہو رہی۔
وہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا تو لیے مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، دل درد سے بوجھل تھا مگر زبان خاموش تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی۔ کمرے کی خاموشی میں بس اس کی سسکیاں تھیں، اس کے دل کا درد تھا، پر ایک دم سے اس کے آنسو تھم گئے، جیسے کسی نے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو میں ہوں نا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، اپنی بھیگی آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پہلی بار ایک امید کی ننھی سی کرن جاگی کہ ہاں اللہ ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور بے شک میرا رب آزمائش دے کر ہی اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ لمحے رونے کے بعد جب آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے تو عشا نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ تھکن سے اس کا بدن شل ہو چکا تھا، ذہن بوجھل تھا، نیند تیزی سے اس پر غالب آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک نیند کی گہری وادی میں اسے ایک عجیب احساس ہوا، جیسے کسی کا لمس اس کی کمر پر ہو۔ پہلے پہل تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور نیند میں ہی کروٹ بدل لی، مگر چند لمحوں بعد وہی لمس دوبارہ محسوس ہوا، ایک واضح بھیانک ناقابل انکار لمس۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جب وہ مزید برداشت نہ کر سکی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ سامنے احتشام موجود تھا، اس کے چاچو کا بیٹا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، دل حلق میں آ گیا اور خوف سے اس کے لبوں سے ایک تیز چیخ نکلی۔ احتشام جو گہری نیند میں تھا اس اچانک چیخ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً بوکھلا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نیند میں دھندلائی آنکھوں سے بولا۔ لاؤنج میں بیٹھے افراد چونک گئے۔ سلمان صاحب، زاہدہ بیگم، عشا اور طوبہ سب حیرانی اور بوکھلاہٹ میں کمرے کی طرف بھاگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان صاحب کی گرجتی آواز کمرے میں گونجی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے چہرے یکدم سخت ہو گئے۔ عشا بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور احتشام اس کے قریب پریشان کھڑا تھا۔ ہائے میری تقدیر! زاہدہ بیگم نے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے، ایک ہی رات میں! اللہ اللہ! زویا نے حیرت سے پہلے عشا اور پھر احتشام کی طرف دیکھا۔ یہ یہاں احتشام کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ زاہدہ بیگم نے غصے سے کہا، کیا یہ ہمارا بھروسہ جیت کر ہمارے بیٹے پر ڈورے ڈالنے آئی ہے؟ عشا کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ نہیں چاچی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ رو پڑی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آئی۔ چپ رہو! زاہدہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب تم صفائیاں دو گی؟ جو دیکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے؟ ایک رات میں ہی اپنی اصلیت دکھا دی ہے نا؟ نہیں، میں تو بس… تمہیں شرم نہیں آئی؟ زاہدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ہمارا گھر خیرات میں ملا تھا کیا جو یوں دندناتی پھر رہی ہو؟ عشا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، چاچی خدا کے لیے یقین کریں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، میں تو بس چپ کر جاؤ۔ سلمان صاحب کا غصے سے بھرا لہجہ کمرے میں گونجا۔ کیا کہے گی اب دنیا؟ میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے میں تم پر ہمدردی کر کے اپنے گھر کے اندر لے کر آیا تھا کہ تم موقع کا فائدہ اٹھا کر رات کے اس پہر میرے بیٹے کے کمرے میں پہنچ جاؤ۔ عشا نے بے بسی سے سب کی طرف دیکھا مگر سب کے چہرے نفرت، غصے اور شک سے بھرے تھے۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ عشا کے کانوں میں تانوں کی گونج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر جملہ اس کے دل پر نشتر چلا رہا تھا۔ وہ مسلسل صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر کسی کے چہرے پر یقین کی رمق تک نہ تھی۔ سب کے سب جیسے ایک پل میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھال چکے تھے۔ حیرانگی اس کو چاچو پر ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے یہاں آئی تھی، کوئی احتشام کو کچھ نہیں بول رہا تھا بلکہ اس کی ذات کو ہی نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، سانس گھٹنے لگا۔ وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف لپکی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ زاہدہ بیگم نے پیچھے سے چیخ کر کہا مگر عشا نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے قدم خود بخود کچن کے برابر والے چھوٹے سے سٹور روم کی طرف بڑھ گئے جہاں اندھیرا تھا، گھٹن تھی مگر شاید باہر کی روشنی اور بے یقینی سے زیادہ محفوظ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔
کمر دروازے سے ٹکا کر نیچے بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بابا بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ محض ایک رات میں اس کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زاہدہ چاچی پورے خاندان میں اب اس کو بدنام کریں گی، اس کی عزت کو تار تار کریں گی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہوں، جیسے کوئی اسے اس اندھیرے میں برا بھلا کہہ رہا ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہچکیوں میں خود سے سوال کر رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ باہر ماحول میں اب بھی تناؤ تھا۔ زاہدہ بیگم غصے میں ہاتھ نچاتے ہوئے احتشام کے قریب آئیں۔ یہ سب کیا تھا احتشام؟ کیا چل رہا ہے؟ احتشام نے تھکن زدہ بیزار لہجے میں جواب دیا، امی چپ ہو جائیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ لوگ خوام خواہ کا تماشا بنا رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ وہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ طوبہ نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے تو سن تو لو، احتشام نے جھنجھلا کر کہا۔ شاید غلطی سے وہ غلط کمرے میں آ گئی ہو، گیسٹ روم سمجھ کر وہ یہاں سو گئی، اور میں بھی نیند میں تھا، مجھے دیکھ کر ڈر گئی، بس یہی ہوا تھا۔ آپ سب نے تو بس ایک کہانی بنا لی۔ خدا کے لیے دماغ سے سوچیں، ہر بات کو تماشا مت بنائیں۔ او تو اب تم ہمیں سمجھاؤ گے کہ ہم کیا سوچیں؟ زاہدہ بیگم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ لڑکی غلط کمرے میں گئی یا تو نے کچھ کیا، اس کا تو فیصلہ ہوگا۔ امی پلیز، احتشام نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے اس معاملے میں دلچسپی ہے۔ وہ خود اپنے دماغ کی غلطی سے میرے کمرے میں پہنچی، میں تو سو رہا تھا، اور تمہیں یہ اتنی معمولی بات لگ رہی ہے؟ زویا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ واقعی معمولی بات ہے، احتشام نے تیز لہجے میں کہا۔ بس تم سب کو کوئی نہ کوئی ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے کسی کی زندگی برباد ہو جائے۔ زاہدہ بیگم نے غصے سے پیر پٹکا۔ تم تو ہمیشہ اپنی بہنوں کے خلاف بولتے ہو۔ یہ لڑکی آئی ابھی ایک دن نہیں ہوا اور تم اسی کی حمایت کر رہے ہو۔ احتشام نے گہری سانس لی اور سر جھٹک کر بیزاری سے بولا، امی مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ اپنی بحث جاری رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ باقی سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر اسٹور روم میں عشا کا رونا بددستور جاری تھا۔ وہ بے بس تھی، اکیلی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ الزام کے اس بوجھ کے نیچے دب رہی تھی جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ عشا اسٹور روم کے ٹھنڈے فرش پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی سسکیاں مدھم ہو چکی تھیں، مگر دل میں اٹھنے والی ٹھیس ویسے ہی شدید تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، لیکن دماغ مسلسل کوئی سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی، چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور کپکپاتے قدموں سے باہر نکلی۔ کمرے سے باہر ہال میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ ٹیلی فون میز پر پڑا تھا، اس کی نگاہیں اس پر جا ٹھہری۔ دل میں شدید کشمکش تھی، کیا کرے، کس سے بات کرے، کہاں جائے؟ کچھ دیر تک اس کا ہاتھ ٹیلی فون کے ریسیور پر ہی رہا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی، مگر ہمت جتا کر اس نے نمبر گھمایا، اپنی پھپھو رفت کا۔ پہلی بیل گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری بار بھی خاموشی رہی۔ تیسری بیل پر اچانک فون اٹھایا گیا اور دوسری طرف سے رفت پھپھو کی ہچکیوں سے بھری آواز سنائی دی، ہیلو۔ عشا کے لب کانپنے لگے، زبان جیسے کسی نے سیل دی ہو، آنسو ایک دم سے بہنے لگے۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی۔ ہیلو، کون ہے؟ رفت پھپھو کی آواز پھر آئی، مگر وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ عشا۔ رفت پھپھو کی سسکیاں کچھ لمحوں کو رکیں، شاید انہیں اپنی بھتیجی کے آنسوؤں کی آہٹ مل گئی تھی۔ عشا ہمت مجتمع کر کے بمشکل بول پائی، پھپھو، اور اس کے ساتھ ہی وہ شدت سے رونے لگی۔ رفت پھپھو کی ہچکیوں میں ایک اور درد شامل ہو گیا۔ بیٹا، میرا بھائی۔ ان کی آواز کانپ گئی۔ چند لمحے دونوں جانب خاموشی رہی۔ عشا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پھپھو، بابا کے بعد میرے پاس کوئی نہیں رہا، میں بالکل اکیلی ہوں۔ بیٹا میں ہوں نا۔ رفت پھپھو تڑپ اٹھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عشا نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی، پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولنے لگی، پھپھو، یہ لوگ، یہ سب مجھے اچھا نہیں سمجھتے، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا پھپھو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کون الزام لگا رہا ہے؟ کیا ہوا ہے عشا؟ رفت بیگم کی آواز میں بے چینی در آئی۔ عشا نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی، کس طرح وہ غلطی سے احتشام کے کمرے میں چلی گئی،
کس طرح سب نے بغیر سنے ہی اس پر انگلیاں اٹھا دیں، کس طرح وہ سب کے تانوں سے بچ کر اسٹور روم میں جا بیٹھی۔ رفت پھپھو کی سانس تیز ہو گئی۔ بس کچھ مت کہو، بس چپ ہو جاؤ بیٹا۔ پھپھو میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں کیا کروں؟ عشا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ، مت رو، میں صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گی۔ رفت پھپھو کا لہجہ مضبوط تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہوں۔ عشا نے روتے روتے سر ہلایا، جیسے وہ انہیں دیکھ سکتی ہو۔ بس ہمت رکھو عشا، میں آ رہی ہوں، تمہیں وہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دوں گی، رفت پھپھو نے بھاری آواز میں کہا۔ عشا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر آنسو اتنے تیز بہہ رہے تھے کہ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اب تم آرام کرو، میں صبح ہوتے ہی تمہارے پاس پہنچوں گی، رفت پھپھو نے محبت سے کہا اور فون رکھ دیا۔ عشا نے ریسیور آہستہ سے نیچے رکھا۔ دل میں پہلی بار کچھ سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید کوئی تو تھا جو اس پر یقین رکھتا تھا، کوئی تو تھا جو اس کا اپنا تھا، لیکن یہ بھی شاید اس معصوم کی خام خیالی ہونے والی تھی، کیونکہ دنیا میں سوائے ماں باپ کے نہ کوئی اپنا ہے اور نہ کبھی اپنا بنے گا۔ عشا نے رات آنکھوں میں کاٹتی تھی۔ اسٹور روم کے گھٹن زدہ ماحول میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ آنکھیں سوج چکی تھیں، دل میں بے یقینی اور خوف کے طوفان بھرپا تھے، لیکن امید کی ایک ننھی کرن رفت بیگم کی صورت میں باقی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جیسے ہی زمین کو چھوا، وہ فوراً ہی گھر پہنچ آئی تھی۔ کہاں ہے میری گڑیا؟ کہاں ہے میرے بھائی کی نشانی؟ عشا باہر آؤ، تمہاری پھپھو آ گئی ہیں۔ رفت بیگم کی آواز سن کر عشا چونک گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی، اپنے گرد لپٹی چادر کو درست کیا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی ان کو دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھپھو، وہ بے اختیار روتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ میری بچی، میری جان۔ رفت بیگم نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے برسوں کا بچھڑا پیار ایک پل میں سمو لینا چاہتی ہوں۔ اس شور سے پورا گھر جاگ اٹھا۔ احتشام، زویا، طوبہ، سلمان صاحب بھی حیرانی سے باہر نکلے۔ زاہدہ چاچی نے جو ہی رفت بیگم کو دیکھا، چہرے پر زہر گھل گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے صبح صبح؟ زاہدہ نے تن سے کہا، ہاتھ کمر پر رکھ کر گھورنے لگی۔ رفت بیگم نے عشا کو خود سے الگ کیا اور ایک تیز خوشمگی نگاہ زاہدہ پر ڈالی۔ ڈرامہ میں نہیں کر رہی، ڈرامہ تم سب نے کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک رات بھی میرے بھائی کی بچی کو عزت نہیں دے سکے۔ زویا نہ قوت سے ہنسی۔ ارے پھپھو، آپ کو تو بس موقع چاہیے تھا ہمیں ذلیل کرنے کا۔ ذلیل؟ رفت بیگم کا لہجہ زہر خون تھا۔ ذلت تم لوگوں نے خود اپنے اعمال سے کمائی ہے۔ تم لوگوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ ایک یتیم بچی پر جھوٹا الزام لگاتے۔ احتشام نے بیزاری سے کندھے جھکائے۔ امی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں۔ رفت بیگم نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ غلط فہمی؟ تمہاری ماں نے جو طوفان کھڑا کیا تھا اسے غلط فہمی کہتے ہیں؟ یہ لڑکی خود ہمارے بیٹے کے کمرے میں گئی تھی۔ زاہدہ نے زہر میں بجھے الفاظ اگلے۔ اب نیک بننے کا ناٹک مت کرو، بکواس بند کرو۔ رفت بیگم کی گرجتی ہوئی آواز پر پورا گھر دہل گیا۔ ایک لفظ اور کہا تو میں سب کے سامنے سچ بتا دوں گی کہ کس کا بیٹا کیا کر رہا تھا۔ سلمان نے ضبط سے لب بینچ لیے۔ زاہدہ غصے سے بھری مگر چپ ہو گئی۔ رفت بیگم نے محبت سے عشا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر خوف کی پرچھائیاں۔ چلو بیٹا، تم اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رکو گی۔ رفت بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عشا نے ایک نظر ان سب کے نفرت بھرے چہروں پر ڈالی، پھر رفت بیگم کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ وہ اس جہنم سے نکل رہی تھی، ہمیشہ کے لیے، ایک اور جہنم میں جانے کے لیے۔ گاڑی رفت بیگم کے عالیشان بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ گیٹ کے سامنے لگا وسیع و عریض لان خوبصورت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دیواروں پر مہنگی لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ اندر جانے والے راستے کے دونوں طرف نفاست سے تراشے گئے پودے اور فوارے موجود تھے، جیسے کوئی خوابوں کی دنیا ہو۔ عشا نے گاڑی کے اندر سے اس عالی شان گھر کو دیکھا۔ وہ ایسے گھروں کی عادی نہیں تھی۔ اس کی دنیا تو باپ کے چھوٹے سے گھر اور سادگی سے مزین زندگی تک محدود تھی۔ رفت بیگم نے ایک گہری سانس لی اور عشا کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ بیٹا، میں تمہیں اندر تو لے جا رہی ہوں، مگر تمہیں پہلے ایک بات صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں۔ عشا نے الجھی نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ جی پھپھو؟ رفت بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو تمہارے پھپھا کو میرے میکے کے لوگ پسند نہیں، وہ کبھی تمہیں دل سے قبول نہیں کریں گے، سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے گھر آ کر مزید اذیت اٹھاؤ۔
ईशा खामोश रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि रिफत बेगम कहना क्या चाह रही हैं। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम इस घर में सुकून से रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे बेटे से निकाह करना होगा। ईशा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो सुन होकर रिफत बेगम को तकने लगी, सांस लेना भूल गई। इर्तज़ा शाह से निकाह, उसके लबों से बामुश्किल सरगोशी निकली। रिफत बेगम ने नरमी से सर हिलाया। हाँ बेटा। ईशा का जहन अचानक पीछे चला गया, यादों के गुर्दाब में। वो एक ऐसी रात में जा पहुंची जहां जिंदगी का एक खौफनाक लम्हा कैद था। चमकते फानूसों के नीचे पार्टी अपने अरूज पर थी। मौसीकी की बुलंद आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। रंगीन रोशनियों में नहाए चेहरे, कहके लगाते लोग, शराब के जाम टकराते गिलास। ईशा सादगी से एक कोने में खड़ी थी। रिफत बेगम की खास दावत पर वहां आई थी, मगर ये माहौल उसके लिए अजनबी था। तभी एक शख्स उसके करीब आया, नशे में धुत, मगरूर, एक मखसूस बदतमीज मुस्कुराहट लिए। वो कोई और नहीं, इर्तज़ा शाह था। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? उसने करीब आकर कहा। आवाज़ में शराब की बू घुली हुई थी। ईशा ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं पापा का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं हूं ना तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। इर्तज़ा ने कहका लगाया और उसके करीब हो गया। ईशा पीछे हटने लगी, लेकिन इर्तज़ा ने उसकी कलाई थाम ली। ऐसी नेक परवीन लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसकी उंगलियां सख्त थीं, गिरफ्त मजबूत। छोड़िए मुझे। ईशा ने बामुश्किल खुद को आज़ाद करवाया और वहां से भाग निकली। उस मंजर ने ईशा के पूरे वजूद को लर्जा दिया। उसकी सांसें तेज होने लगीं, हाथ कपकपाने लगे। ईशा। रिफत बेगम ने उसको कंधों से थामा। बेटा क्या सोचने लग गई? ईशा ने घबराकर उन्हें देखा, आंखों में बेयकीनी थी। फूफो, इर्तज़ा राजी हो जाएंगे? वो मुझसे शादी करेंगे? रिफत बेगम के चेहरे पर अजीब सा यकीन था। मैं उसे राजी कर लूंगी, मुझे पूरा यकीन है। ईशा ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं। अंदर बेशुमार तूफान थे, लेकिन फिर हल्की आवाज बोली, अगर वो राजी हो जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। रिफत बेगम ने एक इत्मीनान भरी सांस ली। ईशा यही गुमान कर रही थी कि इर्तज़ा शाह उस जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, वो खुद इनकार कर देगा। मगर वो जानती ही नहीं थी कि रिफत बेगम उसको लेकर क्या सोच चुकी थी। रात का स्याह आंचल आसमान पर पूरी तरह फैल चुका था। घड़ी की सुइयां 10 का हिस्सा अबूर कर चुकी थीं, लेकिन रिफत बेगम लाउंज में सोफे पर बैठी मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी। सामने शीशे की मेज पर कीमती फानूस की रोशनी में उनका चमकता हुआ मोबाइल रखा था, जिसकी स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी। मगर कॉल करना उन्हें बेकार लगा। वो जानती थी उनका बेटा उठाएगा नहीं। चंद मिनट बाद दरवाज़ा धड़ से खुला और इर्तज़ा शाह अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में वही पुरानी बेफिक्री, आंखों में पुरानी बेनियाजी और चेहरे पर वही मखसूस मगरूर मुस्कुराहट थी। हल्के नीले रंग की खुली कमीज जिसके 2 बटन खुले थे, नीचे ब्रांडेड ब्लैक जीन्स और काले जूते। हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाता, उलझे बालों को हाथ से दुरुस्त करता वो सीधा आगे बढ़ने लगा, जब अचानक रिफत बेगम की आवाज़ उसके कदम रोक गई। इर्तज़ा, यहाँ आओ। वो रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ की तरफ मुड़ा। एक नज़र रिफत बेगम पर डाली, जो गुस्से से देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे ये मामूल की बात हो। हाय मॉम, वो लापरवाही से बोला। क्या हुआ? ये वक्त है घर आने का? तुम्हें ज़रा होश भी है कि नहीं? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रिफत बेगम का अंदाज सख्त था। इर्तज़ा कंधे उचकाते हुए सोफे पर बैठ गया। मॉम, आपको तो पता है कि मैं लेट आता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। मसला यही है कि तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं। रिफत बेगम ने माथे पर हाथ मारा। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी शादी कर दूं। इर्तज़ा ने एक झटके से गर्दन मोड़ी, जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। क्या? हाँ, तुम्हारी शादी। रिफत बेगम ने 2 टोक लहजे में कहा। इर्तज़ा कहका लगाकर हंसा, फिर आंखें सुकेड़ कर माँ को देखा। मॉम प्लीज़, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, ये सब मेरे बस की बात नहीं। रिफत बेगम ने गहरी सांस ली, फिर गोया हुई। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है और लड़की भी मैंने तय कर ली है। इर्तज़ा का माथा शिकन आलूद हो गया। कौन? ईशा, मेरी भतीजी। अब की बार इर्तज़ा की हंसी अचानक रुक गई। चेहरे के तासुरात यकदम बिगड़ गए। व्हाट? मॉम प्लीज, उस बुद्धू लड़की से जो बात तक नहीं कर सकती,
میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، رفت بیگم نے سکون سے کہا۔ نو وے۔ ارتضیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھا دی۔ میں ایسی کسی معصوم خاموش طبع لڑکی کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا جسے بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہ ہو۔ رفت بیگم نے اسے گھورا، پھر سخت لہجے میں بولی، ارتضیٰ، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا جو لائف سٹائل ہے، اگر تمہیں اسے برقرار رکھنا ہے تو تمہیں ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے اپنے شوق، تمہاری اپنی آزادی اگر قائم رکھنی ہے تو ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو تمہیں بدلنے کی کوشش نہ کرے، جو تمہیں قید میں نہ رکھے، تم پر روک ٹوک نہ لگائے، تمہاری راتوں کو برباد نہ کرے۔ اور عشا بالکل ایسی ہی لڑکی ہے۔ وہ نہ تم پر شک کرے گی، نہ تمہیں سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ ارتضیٰ لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ ماں کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکا تھا، اور اگر تم نے اپنی مرضی کی کوئی لڑکی پسند کر لی تو یقین رکھو وہ تمہاری زندگی کو تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں چھوڑے گی۔ پھر ہر رات تمہیں حساب دینا ہوگا، ہر پل قید میں گزارنا ہوگا۔ رفت بیگم نے مزید وضاحت کی۔ ارتضیٰ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر تلخی سے مسکرایا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس دبو لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا؟ بالکل۔ رفت بیگم نے سر ہلایا۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لی۔ چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، فائن، اگر یہی شرط ہے تو ہاں۔ وہ اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا جیسے یہ زبردستی ہو رہا ہو، مگر دل کے کسی کونے میں وہ ماں کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ عشا دبے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی تھی، مگر جیسے ہی لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ارتضیٰ کی تیز برہمی بھری آواز اور رفت بیگم کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہی گئی باتیں، ہر لفظ جیسے زہر تھا جو اس کی روح میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر سب سن رہی تھی۔ اس کی انگلیاں شیشے کے گلاس کے گرد سختی سے جم گئی تھیں۔ وہ دبو لڑکی، اگر تمہیں اپنی زندگی آزاد رکھنی ہے تو تمہیں اسی سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ تم پر روک ٹوک نہیں لگائے گی، تمہاری عیاشیوں میں دخل نہیں دے گی۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور دبے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور ایک پل کے لیے دیوار سے لگ گئی۔ آنسو پلکوں سے جھلک کر رخساروں پر گرنے لگے۔ وہ پھسلتی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کا دل سسک رہا تھا، زبان پر شکوے مچل رہے تھے۔ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں داخل کر لے؟ کیا میں ہمیشہ ایک کٹ پتلی کی طرح دوسروں کی خواہشات کے مطابق چلتی رہوں گی؟ وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی، مگر دل میں کہیں ایک حقیقت بھی دھڑک رہی تھی۔ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے ایک سہارا چاہیے، اور شاید وہ سہارا ارتضیٰ ہے۔ آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے میرے خدا، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے۔ میں نہیں جانتی کہ میری نئی زندگی کیسی ہوگی، لیکن تو اسے آسان کر دے۔ اگر میرا مقدر ارتضیٰ ہے تو میرے لیے اسے قبول کرنا آسان بنا دے۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ عشا ابھی تک نیند میں تھی جب نرمی سے کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مدھم سی سسکی کے ساتھ آنکھیں کھولنے لگی۔ اٹھ جاؤ میری بچی۔ رفت بیگم کی آواز میں ماں جیسی نرمی تھی۔ عشا نے نیند بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے سیدھی ہوئی۔ کیسی ہو؟ رفت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ مدھم سے بولی۔ چلو میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے آئی ہوں۔ رفت بیگم کے ہونٹوں پر خوشی کی جھلک تھی۔ عشا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ آج شام میں تمہارا اور ارتضیٰ کا نکاح ہو رہا ہے۔ عشا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپکپا گئے، مگر چہرے کے تاثرات پر زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظر جھکا دی۔ تم اب میری بیٹی ہو عشا؟ رفت بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، میں تمہیں اب کہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم میری ذمہ داری ہو، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ عشا نے دھیرے سے سر جھکا کر مسکرانے کی کوشش کی اور مدھم سی آواز میں ایک جواب دیا، جی پھپھو، وقت نہ ٹھہرا ہے اور نہ کبھی ٹھہرے گا۔ رفت بیگم نے محض ایک دن میں ہی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ انہوں نے تو اس دن ہی فیصلہ کر لیا تھا جب ان کے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا۔ وہ سوچیں تھیں کہ عشا کو وہ اپنی ہی بہو بنائیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ظالم سماج میں زندہ نہیں رہ سکتی،
اور انہیں اپنے بیٹے کو بھی سدھارنا تھا، اور یہ سب صرف ایک صورت میں ممکن تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو جاتا۔ ایک ہی دن میں انہوں نے تمام رشتہ داروں کو انویٹیشن بھی دے دیا تھا اور پورا پروگرام بھی منعقد کر لیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ روشنیوں میں نہایا وسیع ہال اپنی شان و شوکت کے باوجود آج بے حد سادہ لگ رہا تھا۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی خوشی کا شور نہیں، بس چند رشتہ دار، ایک نکاح خواں اور دو خاموش بیٹھے چہرے۔ عشا لال رنگ کے عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل جیسے کسی انجانے خوف میں جھکڑا ہوا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں ارتضیٰ بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں، ماتھے پر سلوٹیں، چہرہ غصے اور بیزاری سے سخت بنا ہوا۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا، اور اس کی بدن بولی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بس یہاں بیٹھنے کے لیے بیٹھا ہے۔ رفعت بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، ایک نظر اپنی بھتیجی پر، اور گہرا سانس لے کر نکاح خواں کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے کاغذات کھول کر بآواز بلند نکاح کے الفاظ ادا کرنے لگے۔ بیٹی عشا بنت سرفراز، کیا آپ کو ارتضیٰ شاہ بن زبیر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عشا کی پلکیں لرزنے لگیں، اس کا حلق خشک ہو گیا، سانسوں میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ رفعت بیگم نے پاس آ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، جیسے ہمت دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عشا نے آنکھیں موند لیں، اندر کہیں امید اور بے بسی کی جنگ جاری تھی۔ یہ نکاح میری مجبوری ہے، لیکن شاید یہی میرا سہارا بھی بن جائے۔ اس نے دھیرے سے ہونٹ کھولے، آواز کپ کپائی، مگر نکلی ضرور، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا، بیٹی عشا بنت سرفراز، کیا آپ کو ارتضیٰ شاہ بن زبیر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ عشا نے اس بار تھوڑا ہمت جمع کی، آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر آواز مضبوط تھی، قبول ہے۔ تیسری بار پوچھا گیا، اور اس بار عشا نے اپنی قسمت کا فیصلہ پورے دل سے قبول کیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور اب نظریں ارتضیٰ کی طرف موڑی۔ بیٹے ارتضیٰ شاہ بن زبیر شاہ، کیا آپ کو عشا بنت سرفراز سے نکاح قبول ہے؟ ارتضیٰ کے چہرے کی سختی اور بڑھ گئی، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، انگلیاں مٹھی میں دبائی ہوئی تھیں۔ رفعت بیگم نے ہلکی سی کھنگار کی، وہ جانتی تھیں کہ اگر کچھ بولا تو بدتمیزی کر بیٹھے گا، اس لیے خاموشی سے بس ایک سخت نظر بیٹے پر ڈالی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹے ارتضیٰ شاہ، کیا آپ کو عشا بنت سرفراز سے نکاح قبول ہے؟ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، غصے میں ایک لمبی سانس لی، پھر دانت پیستے ہوئے بیزاری سے بولا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رفعت بیگم نے مسکرا کر ایک پرسکون سانس لی۔ مولوی صاحب نے دوسری اور پھر تیسری بار وہی الفاظ دہرائے، اور ہر بار ارتضیٰ کے لہجے میں وہی بیزاری تھی، مگر لفظ وہی رہے، قبول ہے۔ دستخط ہونے لگے، گواہاں نے بھی قلم اٹھایا، اور یوں عشا کا نصیب، اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے ایک انجان راستے پر مڑ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کی زندگی کس راستے پر مڑنے والی ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، بیڈ کی سیج روایتی انداز میں آراستہ تھی، وہ گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحہ گزرا تھا اور پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ جان گئی کہ وہ اندر آ چکا ہے۔ ارتضیٰ دروازے کے قریب چند لمحے کھڑا رہا، ایک نظر اس سجی ہوئی سیج پر ڈالی، پھر اس پر نگاہوں میں حقارت اور چہرے پر سختی واضح تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، سن لو، مجھے اس نکاح سے کوئی خوشی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اپنی مرضی سے یہ سب کیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی حدود میں رہو اور مجھے میرے حال پر رہنے دو۔ عشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ خاموش بیٹھی رہی، چہرہ جھکا ہوا، انگلیاں مڑی ہوئیں۔ ارتضیٰ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، پھر تیز لہجے میں بولا، اور ہاں، صبح نہا کر باہر جانا، موم کو لگے کہ ہم دونوں سب کچھ کر چکے ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں گی اور مجھے کوئی فضول سوالات نہیں سننے پڑیں گے۔ عشا کی وجود پر جیسے بجلی گر گئی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھانا چاہتی تھی، مگر پھر بھیگی پلکیں جھکا گئی۔ ارتضیٰ نے قدم آگے بڑھایا اور ایک زہریلے طنز کے ساتھ بولا، اترو بیڈ سے، یہاں میرے لیے کوئی ڈرامہ مت رچانا، میں تمہیں یہ حق نہیں دینے والا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، سرخ لہنگا زمین پر پھیلا ہوا تھا، وہ بمشکل اسے سنبھالتی ہوئی ایک طرف ہو گئی۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے بیزاری سے بولا، یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ نہیں چلے گی، جو ہونا تھا ہو گیا،
اب بس موم کے سامنے اچھا شو کر لینا، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم یہاں رہو گی بھی یا نہیں۔ عشا کا پورا جسم جیسے پتھر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ گھونگھٹ میں ہی خاموشی سے کھڑی رہی، اپنی بے بسی اور تقدیر کے اس کھیل کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی، ہنگارہ بھرا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ عشا نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم کے آئینے میں اپنی پزمردہ آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے اختیار رو پڑی۔ آنسو ایک کے بعد ایک بہتے جا رہے تھے اور وہ انہیں روکنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیسی زندگی ملی ہے مجھے، وہ خود سے سرگوشی میں بولی۔ پہلے ماں، پھر بابا، اور اب جس کا نام میرے ساتھ جوڑا گیا وہ بھی میرا نہیں۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی، پھر بے بسی کے عالم میں کپڑے بدلنے لگی۔ سرخ جوڑے کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی، آنکھیں بند کی اور سانسیں بھرتے ہوئے اسے ہٹا دیا۔ ہلکے رنگ کا سادہ لباس زیب تن کیا، دوپٹے سے چہرہ خشک کیا اور پھر قدم گھسیٹتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کو دل میں خوف سا جاگا، پھر اس نے نظر گھمائی۔ ارتضیٰ بستر پر دراز موبائل کی روشنی میں مصروف تھا، جیسے اس کی موجودگی کا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ عشا نے چپ چاپ جائے نماز اٹھایا اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے تکبیر کہی، اچانک ارتضیٰ کو نہ جانے کیوں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ کمرے کی روشنی بند ہونے کے باوجود اسے نماز میں مگن عشا کی شبیہ صاف نظر آ رہی تھی۔ دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ روشنی پھیلتے ہی اس کی آنکھیں بے اختیار اس پر ٹک گئیں۔ وہ سفید دوپٹے میں لپٹی، آنکھیں بند کیے مکمل سکون میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ یوں نکھرا ہوا لگ رہا تھا جیسے کسی نور کی چادر میں چھپ گیا ہو۔ ارتضیٰ کو پہلی بار عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا ہو، جیسے کمرے میں صرف وہی موجود ہو۔ یہ واقعی وہی عشا ہے؟ اس کے دل میں بے ساختہ خیال آیا۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، پھر آنکھیں جھپکیں اور سر جھٹک کر رخ موڑ لیا، لیکن جانے کیوں اب موبائل میں وہ دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد عشا نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے، مگر اس بار ان میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ دعا کے بعد اس نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور جائے نماز طے کر کے آہستہ قدموں سے بستر کی طرف آئی۔ وہ خاموشی سے لحاف اٹھا کر لیٹ گئی، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے وہ کمرے میں موجود کسی بھی چیز سے تعلق نہیں رکھتی۔ ارتضیٰ جو ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا یکدم چونکا، دل میں ایک انجانی سی بے چینی دھر آئی۔ یہ واقعی میری بیوی ہے؟ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی یکدم ایک احساس نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس رشتے سے بیزار تھا، اب عجیب سی کشمکش میں تھا۔ اتنی حسین بیوی میری ہے تو میں کیوں اس سے دور رہوں گا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے قریب ہو، مگر جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی، عشا نے بھی رخ موڑ لیا۔ وہ نظر انداز کر چکی تھی۔ ارتضیٰ کے دل میں عجیب سا خلجان اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر پھر اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ اپنی ہی انا کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں نے خود اسے ٹھکرایا تھا، اب میں کیسے اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا اور سر جھٹک کر لیٹ گیا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی خونگی تھی۔ وہ ابھی تک آنکھیں مسل ہی رہا تھا کہ غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بے دلی سے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ عشا سرخ لباس میں ملبوس، بھیگی زلفیں پشت پر بکھرائے کسی حور کی مانند سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ارتضیٰ کو پہلی بار لگا جیسے وہ کسی خواب میں کھو گیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ اس نے بے شمار حسین عورتیں دیکھی تھیں، مگر ایسا سحر؟ دل چاہا کہ وہ اسے اپنے قریب کر لے، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ارتضیٰ کی سمت اٹھیں، پھر فوراً ہی جھک گئیں اور وہ بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ کا دماغ جیسے پھک سے اڑ گیا۔ یہ لڑکی اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، پہلے رات اور اب صبح۔ اسے غصہ تو رات سے تھا، مگر ابھی تو جیسے ضبط کی تمام حدیں پار ہو گئیں۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟
وہ تیزی سے بستر سے اٹھا مگر عشا تب تک کمرے سے جا چکی تھی۔ ارتضیٰ نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ کسی نے آج تک مجھے نظر انداز نہیں کیا، مگر یہ لڑکی، اب اسے روکنا ہی ہوگا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، مگر پھر سر جھٹک چکا تھا کیونکہ اپنی انا کے بت کے آگے وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ رات 1 بجے کلب کی رنگین روشنیوں میں ارتضیٰ شاہ ایک الگ ہی طوفان میں گھرا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شراب کا گلاس تھا، مگر وہ زیادہ پینے کے باوجود اپنے دماغ میں بھڑکتی آگ کو بجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی زندگی میں بے شمار عورتیں آئیں، سب اس کی توجہ کی بھوکی تھیں، اور یہاں ایک لڑکی، وہ جو اب اس کی بیوی تھی، اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ غصے میں گلاس میز پر پٹکتے ہوئے اٹھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے قریب بیٹھے چند لوگوں کو دیکھا جو اس پر نظریں جما کر ہنس رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے بھویں تن گئے۔ ارے بھئی، وہ جو تمہارے ساتھ والی تھی شاید تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، اور سب کہہ کے مارنے لگے۔ ابھی وہ ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے برابر سے اٹھ کر کسی دوسرے کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ الفاظ گویا بارود پر چنگاری کا کام کر گئے۔ ارتضیٰ کا خون گھول اٹھا۔ لمحے بھر میں اس کا کھونسا سیدھا اس لڑکے کے جبڑے پر پڑا اور پھر ایک ہنگامہ بھرپا ہو گیا۔ کلب میں ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ وہ لڑکے بھی اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ مکوں اور گھونسوں کی بجاڑ ہو رہی تھی۔ کسی نے کرسٹل کا گلاس اٹھا کر ارتضیٰ کی طرف پھینکا جو اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس لڑ رہا تھا، شاید خود سے، اپنی ضد سے، اپنے دل میں اٹھتے اس نئے احساس سے جو اسے عشا کے لیے بے چین کر رہا تھا، یا پھر کچھ اور تھا۔ لڑائی کافی بڑھ گئی تھی، اسی لیے ارتضیٰ کا ڈرائیور اسے زبردستی ہی صحیح لیکن ہسپتال کی طرف لے کر بڑھ چکا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر نیم دراز ارتضیٰ شاہ کی پیشانی پر معمولی زخم کا نشان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بڑی بازی جیت لی ہو۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اس کی رپورٹ دیکھی اور سر ہلا کر کہا، آپ خوش نصیب ہیں، زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس تھوڑا آرام کریں۔ مگر ارتضیٰ نے ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو دیکھا جو احتراماً سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہی کہنا جو میں نے کہا ہے، ارتضیٰ کی آواز میں واضح دھمکی تھی۔ ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے موبائل نکالا اور فوراً کال ملائی۔ چند لمحوں بعد رفت بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ، صاحب کو بہت بری طرح چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، میں انہیں ہسپتال لے آیا ہوں۔ دوسری طرف سکون کے سانس کے بجائے گھبراہٹ اور خوف کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی ارتضیٰ کے چہرے پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی ماں ہسپتال میں آئے گی اور اس کے ساتھ وہ بھی ہوگی جس کی ایک کرم نوازی کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ وہ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد رفت بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ میرے بچے، کیا ہوا تمہیں؟ بہت چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، مگر ارتضیٰ کی نظریں دروازے پر ہی ٹک گئی تھیں۔ وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہی نہیں آئی تھی۔ یہ کیسی لڑکی ہے ماں؟ وہ زخموں سے زیادہ دل پر پڑی چوٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ شوہر زخمی ہو کر ہسپتال میں ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تم نے میرے لیے یہی لڑکی پسند کی تھی۔ رفت بیگم نے ایک پل کے لیے کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی۔ ارتضیٰ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک بار پھر پاگل ہونے کے در پر تھا، مگر اس بار وجہ کچھ اور تھی، شاید ایک محبت کا چھوٹا سا جذبہ یا کچھ اور۔ 15 دن بعد کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ عشا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر نیم دراز کوہنی کے بل ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روز کی طرح آج بھی بے خبر تھی کہ کوئی اسے یوں تکتا ہے، یوں چاہتا ہے، مگر زبان پر لانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ اس کے ہر انداز کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ جو کبھی کلبوں کی رنگینیوں میں کھویا رہتا تھا اب اس کے وجود کے گرد سمٹ آیا تھا۔ شراب چھوڑ دی، آوارگی چھوڑ دی، مگر وہ لڑکی جو روز اس کے پہلو میں سوتی تھی اب بھی اس سے دور تھی۔ میں نے ہی اسے دھتکارا تھا، میں ہی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر اب وہ سوچ میں گم تھا، جبکہ عشا نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ ارتضیٰ نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، جتنی نظر انداز کر سکتی ہو کر لو، مگر زیادہ دیر نہیں، خود آؤ گی تم ارتضیٰ شاہ کے پاس۔ عشا آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، سیاہ چادر میں لپٹی، چہرہ دھندلا اور آنکھیں بجھی بجھی سی،
جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ارتضیٰ شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ارتضیٰ نے سختی سے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، روایتی شوہرانہ اختیار لیے ہوئے۔ عشا کا دل ایک پل کو لرز گیا، مگر وہ مدھم آواز میں بولی، مجھے قبرستان جانا ہے، آج بابا کا 40واں ہے۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ، آنکھوں کی نرمی اور چہرے کی اداسی نے ارتضیٰ کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ جو کبھی اس کے دکھ کو خاطر میں نہ لاتا، آج اس کی آنکھوں میں بسی ویرانی اس کا دل چیر گئی۔ چلو میں لے چلتا ہوں، وہ بے ساختہ بولا، حالانکہ اس کا ارادہ ہرگز نہ تھا۔ وہ تو جنازے پر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ قبرستان کی خاموشی فضا میں عشا اپنے والد کی مٹی کو چھوتے ہی بے قابو ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی، مٹی پر ہاتھ پھیرتی رہی، جیسے اپنے والد کو چھونے کی آخری خواہش پوری کر رہی ہو۔ بابا، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کتنی تکلیف میں ہے، کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ اس کے دل میں کچھ نرم پڑ گیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، مگر اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا، شاید انا کا بت ٹوٹنے لگا تھا۔ گھر کی فضا گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی اور عشا کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، ایک بار پھر خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ارتضیٰ بھی اس کے دکھ سے انجان نہیں تھا۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی خاموشی، اس کے آنسو، سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا تھا، مگر آج نہ جانے کے اس جذبے کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا اور بس اتنا کرنا تھا کہ عشا بے ساختہ اس کے سینے میں لگ گئی۔ بابا کے بعد میری زندگی میں صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں رہ گئی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں جو میرا درد سمجھے، جو میرے آنسو پونجے۔ پہلے ماں چلی گئی، پھر بابا، اور اب… وہ ایک پل کو رکی، پھر سسک کر بولی، اب میرے شوہر کو بھی میری پرواہ نہیں۔ ارتضیٰ کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا؟ ارتضیٰ نے بے چینی سے لب بھینچ لیے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عشا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے شکوہ کیا، آپ نے بھی مجھے وقت نہیں دیا، آپ نے بھی مجھے پیار نہیں دیا، میرا کیا ہوگا؟ ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے اندر کچھ تڑپ اٹھا۔ تمہیں خود اپنے شوہر کا احساس نہیں؟ وہ بے اختیار سختی سے بولا۔ اگر تمہیں ذرا بھی احساس ہوتا تو تم میرے لیے ہسپتال آتی۔ عشا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولی، میں نہیں آئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے حس ہوں، میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ارتضیٰ کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل پر مٹھیاں برسا رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ نکاح کے بول میں اللہ نے بہت محبت رکھی ہے ارتضیٰ، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن میں ہسپتال اس لیے نہیں آئی کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ مجھ سے بیزار نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو میرے جذبات بچکانا نہ لگیں، کیونکہ آپ کو چونچلوں والی بیویاں پسند نہیں۔ ارتضیٰ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی حساس تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کے بہتے آنسو، اس کی لرزتی پلکیں، اس کے سچے جذبات۔ پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے آنسو پونچھ سے، عشا، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، تم نادان ہو، مگر تمہاری نادانیوں میں اتنی سچائی ہے کہ انسان چاہے بھی تو تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ عشا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اپنی تمام انا، تمام ضد بھلا کر اسے مکمل طور پر اپنا لینے کے لیے آج اس نے سیکھ لیا تھا کہ محبت کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اسے اپنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو دیر سے سمجھا جاتا ہے، مگر اگر وہ محبت سچی ہو تو دیر بھی کبھی دیر نہیں لگتی۔